بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکب العددی۔ حضر طالب واحد و طالبۃ واحدۃ، ایک طالب علم اور ایک طالبہ حاضر ہوئی۔ حضر طالبانی اثنانی و طالبتانی اثنتانی، دو طالب علم اور دو طالبات حاضر ہوئیں۔ حضر ثلاثۃ طلاب و ثلاث طالبات، تین طالب علم اور تین طالبات حاضر ہوئیں۔ یہ پہلا مجموعہ تھا۔ دوسرے مجموعے میں ہے قال تعالی انی رأیت احد عشر کوکبا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے۔ قال تعالی فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضر ثلاثۃ عشر طالبا و ثلاث عشرۃ فتاتا، یہ دو مجموعے ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں مثالوں کے۔ پہلے مجموعے میں طالب واحد اور طالبۃ واحدۃ، اس میں طالب واحد یہ ایک ہے اور دو، طالبان اثنانی اور ثلاثت اس کا مطلب 3 ہے۔ تو یہ اسماء اعداد کے بارے میں یہ سبق ہے، اور اسماء اعداد میں سے جو 1 اور 2 ہے ان کے لیے جو اسماء اعداد ہیں وہ بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو طالب واحد، اس میں واحد جو اس میں عدد ہے یہ بطور صفت کے استعمال ہو رہا ہے طالب کے لیے، اور جو احکام موصوف صفت کے ہوتے ہیں، یعنی موصوف صفت کی آپس میں جتنے چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے تو ان کی بھی اتنے میں آپس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے جو اسماء اعداد 1 اور 2 ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں طالب واحد، طالب یہ مذکر ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث مذکر اس کا اس میں عدد لے کر آئے، اور اسی طرح طالبۃ واحدۃ، طالبۃ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جو اس میں عدد ہے وہ بھی مؤنث لے کر آئے۔ اس طرح یہ دونوں واحد تھے تو اسماء اعداد بھی واحد لے کر آئے، یعنی جو موصوف صفت میں توابع میں 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، واحد اور اثنان میں وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مطابقت اسی طرح پائی جانی ضروری ہوتی ہے۔ اور جو دوسری مثال ہے حضر طالبانی اثنانی، یہ بھی تثنیہ کی ہے، تو جو واحد اور تثنیہ ہے اسماء اعداد 1 اور 2 واحد اور اثنان، تو یہ بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں۔ اور آگے جو ہے حضر ثلاث طلاب و ثلاث طالبات، تو اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو طلاب مذکر ہے تو اس کے لیے اس میں عدد مؤنث لے کر آئے، اور دوسرا یہ کہ اس میں عدد جو ہے وہ اوپر ہم نے جو تمیز تھی وہ واحد کے ساتھ تھی، لیکن یہاں پر تمیز جمع مجرور ہے اور خلاف قیاس ہے۔ اور اس طرح کے ثلاث طالبات یعنی یہ مذکر کا عدد لے کر آئے ہیں مؤنث کے لیے، اور مذکر کے لیے مؤنث کا عدد لے کر آئے ہیں۔ تو یہ اسماء اعداد ان کے قواعد یہ ہیں کہ واحد اور تثنیہ جو ہے 1 اور 2 واحد اور اثنان یہ بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں، اور بقیہ آگے 3 سے لے کر جو 10 تک اسماء اعداد ہیں ان کی تمییز جمع مجرور ذکر کی جاتی ہے۔ یہ پہلے مجموعے میں تھا۔ اور آگے جو اگر ہم دوسرا مجموعہ ہے اس کو دیکھیں تو قال تعالی انی رأیت احد عشر کوکبا، اور اس میں بھی جو 11 اور 12 ہیں وہ موافقے قیاس آتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے اس میں عدد مذکر ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے اس میں عدد مؤنث ہوتا ہے۔ یہ بھی جس طرح پہلے تھا 1 اور 2 کا سلسلہ، تو 11 اور 12 کا بھی سلسلہ وہی ہے کہ اس میں کوکبن جس میں مذکر ہے تو احد عشرہ اس میں عدد جو ہے اس کو بھی مذکر لے کر آئیں، اور عینن یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو اس میں عدد ہے اثنتا عشرۃ عینن وہ بھی مؤنث لے کر آئیں۔ اور آگے والی جو مثال ہے اس میں اگر دیکھیں تو حضر ثلاثہ عشرہ طالباً مذکر ہے تو عشرہ جو ہے یہ کلمہ ایسے یہ کلمہ جو عشرہ ہے یہ مذکر کے لیے مذکر آئے گا اور مؤنث کے لیے مؤنث ہے، لیکن جو جزء اول ہے یعنی ثلاثہ تو یہ مذکر کے لیے مؤنث آئے گا اور مؤنث کے لیے مذکر آئے گا۔ جیسے یہ دیکھیں طالباً مذکر ہے تو اس کے لیے اس میں عدد کا جو پہلا جزء ہے یعنی 13 سے لے کر 19 تک اسی طرح اعداد استعمال ہوں گے۔ یہ ثلاثہ اس وجہ سے یہ مؤنث ذکر کیا، اور آگے جو ہے
सलासा आशरत फतातन, अब फतातन मुअन्नस है तो जो आशर वाला जुज था वो मुवाफ़क़े क़ियास यानी मुअन्नस के लिए मुअन्नस, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, और पहला जुज जो है यानी सलास ये खिलाफ क़ियास आएगा यानी मुअन्नस के लिए मुज़क्कर और मुज़क्कर के लिए मुअन्नस। तो ये था, इसमें थोड़ा सा गौर किया हमने तो ये चीज़ें हमें इसमें नज़र आई। इनमें कवायद ये हैं कि अल आददानी वाहिदुन व इस्नानी यजरियानी अलल क़ियास दाइमन। इनमें कायदा ये है कि जो एक और दो अदद होते हैं ये हमेशा क्यास के मुताबिक जारी होते हैं। क्यास के मुताबिक का मतलब ये है कि मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर आते हैं और मुअन्नस के लिए मुअन्नस आते हैं। अय युज़करानी माल मुज़क्करी व युन्नसानी, युज़क्करानी माल मुज़क्करी व युन्नसानी माल मुअन्नस, यानी मुज़क्कर के साथ इन्हें मुज़क्कर जिक्र किया जाता है और मुअन्नस के साथ इन्हें मुअन्नस जिक्र किया जाता है। और आगे आदात जो हैं मिन सलासती इला अशरा, 3 से लेकर 10 तक जो है तजरी अला खिलाफल क़ियास दाइमा, ये हमेशा खिलाफ क़ियास जारी होते हैं। कई तकूनु बित्ताई माल मुज़क्कर, यानी मुज़क्कर के साथ ये ता के साथ जिक्र किया जाता है यानी मुअन्नस सूरत में, व बिदून ताई माल मुअन्नस, और मुअन्नस में ता के बगैर होते हैं यानी मुज़क्कर जिक्र किया जाता है। मुज़क्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर, जो 3 तक अस्माए आदाद हैं उनकी तमीज़। आगे है अल अददानी अहद अशर और इसना अशर यजरियानी अलल क़ियास दाइमन, 11 और 12 के जो आदाद हैं ये हमेशा क़ियास के मुताबिक आते हैं यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। और आगे जो है अल आदाद मिन सलासत अशरा इला तिसअत अशर सदरुहा, इनका जो पहला हिस्सा होता है ना, पहला हिस्सा मुराद यानी 13 से 19 तक है ना, तो उसमें 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, ये पहला हिस्सा जो होता है यजरी अला खिलाफ क़ियास, वो खिलाफ क़ियास होता है यानी मुज़क्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर। व इज्जुहा व हुवल अशरा यजरी अलल क़ियास, और इनका जो बाद वाला हिस्सा होता है इज्ज जो इनका होता है वो यानी जो अशर है 10 वाला जुज़ जो है यजरी अलल क़ियास, ये क़ियास के मुताबिक होता है यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। जिस तरह ये है कि उक्तुबुल अरकाम साबिका बिलुगतिन अरबिया सहीहा मुतबिकन मा अखज़त मिन कवायद, जो कवायद से आपने हासिल किया है उसके मुताबिक आपने ऊपर वाले जो ये आदाद हैं इनको अरबी में लिखना है। तो ये सलासतु तुलाबिन, तुलाब मुज़क्कर है तो इसके लिए जो इसमें अदद हम लेकर आएंगे वो मुअन्नस होगा यानी सलासतु तुलाबिन। और इस तरह खमसतु बनातिन, बनात खमसु बनातिन, बनात मुअन्नस है तो इसके लिए जो इसमें अदद आएगा वो मुज़क्कर आएगा यानी खमसु बनातिन। और इस तरह आगे सबअतु अकलामिन, अकलाम ये मुज़क्कर है तो इसके लिए इसमें अदद जो लेकर आएंगे वो हम मुअन्नस लेकर आएंगे यानी सबअतु अकलामिन। और इस तरह आगे जो है सलासतु व इशरीना किताबन, तो ये अस्माए आदाद का जो कवायद थे वो हमने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह आगे जो है ये दूसरा सवाल है, इस सवाल में साबिक़ा जुमला में गलत और सही को अलग करें और सबब भी बयान करें। फिल फसली सित्तु तालिबातिन व सबअतु तुलाबिन, तो ये दुरुस्त है क्योंकि तालिबात ये मुअन्नस है तो इसके लिए इसमें अदद मुज़क्कर लेकर आएंगे, इस वजह से ये सित्तुन आया, सित्ततुन नहीं आया। और तुलाब ये मुज़क्कर है तो इसके लिए इसमें अदद जो है वो मुअन्नस लेकर आना था, लिहाजा ये दुरुस्त है। और आगे जो है करातु खमसा किससिन, ये किसस जो है मुज़क्कर है तो इसके लिए खमसतु किससिन ये जिक्र होना चाहिए था, खमसतु यानी मुअन्नस लेकर आना चाहिए था, ये जुमला दुरुस्त नहीं है। इस तरह आगे जो है इश्तरैतु तिसअत अशरा कलमन, ये दुरुस्त है क्योंकि कलमन ये मुज़क्कर है तो जुज़ अव्वल जो है वो मुखालफे के आस आएगी यानी मुअन्नस आनी चाहिए थी, इस वजह से यहाँ पर ये दुरुस्त है। और जुज़ सानी जो है यानी अशर वो मुवाफ़क़े के आस होता है, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस, तो ये दुरुस्त है जुमला। इस तरह आगे साफरतु लिमुद्दती सित्तु अशरा यौमन, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि यौमन ये मुज़क्कर है तो जुज़ अव्वल जो है उसको मुअन्नस होना चाहिए था, सित्ततु अशरा यौमन होना चाहिए था, तो इस वजह से ये जुमला दुरुस्त नहीं है। आगे फी हुजरती सबअता कुरासिय्यिन, मेरे हुजरा में 7 कुर्सियां हैं, तो ये दुरुस्त है जुमला यानी ये कुरास मुअन्नस है तो इसके लिए इससे पहले मुज़क्कर है तो इससे पहले इसमें अदद जो है वो मुअन्नस ही आना चाहिए था।
یہ اسماء اعداد کا تھا۔ آگے ہے تذکیر و تانیث۔ محمود طالب مؤدب، محمود با ادب طالب علم ہے۔ فاطمۃ طالبۃ مؤدبۃ، فاطمہ با ادب طالبہ ہے۔ آگے حضرت عائشہ، عائشہ حاضر ہوئی۔ لیلہ طالبۃ نشیطۃ، لیلہ ہوشیار طالبہ ہے۔ اسماء طالبۃ مجتہدۃ، اسماء محنتی طالبہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں۔ ان مثالوں میں اگر ہم غور کریں تو جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو پہلا گروہ ہے اس میں محمود طالب مؤدب، اس میں جو اسماء ذکر کیے گئے ہیں ان میں کسی میں بھی تانیث کی علامت نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے مذکر کی مثالیں ہیں۔ اور جو دوسری مثال ہے فاطمہ تو طالبۃ مؤدبۃ، اس میں فاطمہ، یہ اس میں علامت تانیث بھی ہے اور یہ مؤنث کا نام بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں، مؤنث حقیقی بھی ہے اور اس میں مؤنث لفظی بھی ہے کہ تانیث کی علامت وہ لفظوں میں ہے۔ آگے طالبۃ، اس میں بھی تانیث کی علامت لفظوں میں ہے، مؤدبۃ اس میں بھی تانیث کی علامت لفظوں میں ہے۔ تو اس سے ہمیں مذکر اور مؤنث کا فرق پتہ چلتا ہے کہ مذکر وہ ہوتا ہے کہ جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، اور مؤنث وہ کہ جس میں تانیث کی علامت ہو، یعنی اور یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مذکر وہ کہ جس کے مقابلے میں وہ مادہ جاندار ہو، اور مؤنث وہ کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو۔ تو آگے یہ جو دوسرا مجموعہ ہے اس میں دیکھیں حضرت عائشہ، تو عائشہ حاضر ہوئی، یہ جو مجموعہ ہے یہ علامات تانیث کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ جو پہلی مثال ہے عائشہ تو، اس میں علامت تانیث گول تا ہے، اور آگے جو ہے لیلہ طالبۃ نشیطۃ، لیلہ اس میں جو الف مکسورہ ہے یہ علامت تانیث ہے۔ اس طرح آگے جو ہے اسماء طالبۃ مجتہدۃ، اسماء میں الف ممدودہ یہ تانیث کی علامات ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو تانیث کی علامتیں ہیں وہ تین ہیں، ایک گولتا، ایک الف مکسورہ اور ایک الف ممدودہ۔ تو قواعد ہم اس کے پڑھ لیتے ہیں۔ ینقسم الاسم باعتبار التذکیر والتانیث، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر وہو ما دل علی ذکر، جو مذکر پر دلالت کرے جیسے خالد والی، اور مؤنث وہو ما دل علی انثی، جو مؤنث پر دلالت کرے جیسے اس کی مثال ہے سعاد، زینب وغیرہ، یہ مؤنث نام ہیں۔ اور دوسرا جو گروہ تھا جس میں ہم نے علامات تانیث پڑھی تھی، فللتانیث علامات یعرف بها اشہرها، تانیث کی مختلف علامات ہیں جس سے انہیں پہچانا جاتا ہے، تانیث کو پہچانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے تائے تانیث، جیسے خدیجہ، حمیدہ وغیرہ، اس میں جو گول تا ہے تائے تانیث، یہ تانیث کی علامت ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے وہ الف مکسورہ ہے، جیسے سلوہ، کبرا، صغرا وغیرہ، لیلا وغیرہ، ان میں یہ استعمال ہوئی ہے۔ اور تیسری جو مثال ہے تانیث کی علامت کی، وہ تیسری تانیث کی علامت ہے الف ممدودہ، جیسے اسماء، خنسا وغیرہ، اس میں جو الف ممدودہ ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ تانیث کی علامات تین ہیں، گولتا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ آگے انواع الاسم المؤنث، اسم مؤنث کی قسمیں۔ حضرت عائشہ و اسماء، یہ اگر اس مثال میں ہم غور کریں تو اس میں یہ نام بھی مؤنث کے ہیں اور اس میں علامات بھی مؤنث کی ہیں، تو یہ مؤنث لفظی بھی ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے۔ آگے کابل تو حمزہ و طلحہ، یہ حمزہ اور طلحہ یہ ایسے اسماء ہیں کہ جن میں علامت تانیث لفظوں میں تو ہے لیکن یہ نام مذکر کے ہیں، تو دوسری قسم یہ ہوگی، یہ تانیث لفظی کی مثال ہے صرف۔ اور آگے جو ہے رأیت زینب و سعاد، زینب اور سعاد یہ نام مؤنث کے ہیں، مؤنث حقیقی ہیں، لیکن ان میں لفظوں میں علامت تانیث نہیں ہے۔ اور آگے جو ہے تیسری مثال طلعت الشمس، الشمس جو ہے اس میں نہ تو لفظوں میں علامت تانیث ہے اور نہ ہی لفظوں میں بھی علامت تانیث نہیں ہے، اور یہ مؤنث حقیقی بھی نہیں ہے، تو یہ مؤنث مجازی ہے۔ تو ان سب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں
ان مثالوں کو، تو اس سے ہمیں درج ذیل قواعد وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ مؤنث کی مختلف انواع ہیں، لفظی اور معنوی. لفظی اور معنوی. وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُؤَنَّثٍ وَلَحِقَتْهُ علامات التانیث. دلالت بھی مؤنث پر کرے اور اس میں علامت تانیث بھی ہو. پہلی قسم یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مؤنث لفظی و معنوی، جیسے فاطمہ، لیلہ، اسماء وغیرہ. اور جو دوسری قسم ہے لفظی فقط، یہ صرف لفظی تانیث ہوتی ہے اس میں. وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُذَكَّرٍ وَلَحِقَتْهُ علامت التانیث. دلالت تو مذکر پر کرتے ہیں لیکن اس میں علامت تانیث ملی ہوتی ہے، جیسے انترا، عبیدہ، زکریا، طلحہ، پیچھے انہیں یہ مثالیں پڑھی ہیں. اور تیسری قسم ہے مجازی. وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُؤَنَّثٍ غَيْرِ حَقِيقِيٍّ، جو مؤنث غیر حقیقی پر دلالت کرے، جیسے الشمس، السماء، النار وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو یہ ایسے ہیں کہ یہ مؤنث غیر حقیقی پر دلالت کرتے ہیں، یہ حقیقتاً مؤنث نہیں ہے، اس کو مؤنث مجازی کہتے ہیں. اس کے آگے مشق حل کر لیتے ہیں. عین الاسم المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث اسماء کی تعیین کریں. حضر علی الی الجامعہ. علی یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے، اور یہ ہے بھی اس کے مقابلے میں مادر جاندر بھی یہ مذکر ہے. تو الجامعہ یہ مؤنث ہے کہ علامت تانیث ہے اس میں. اس طرح فتات یہ مؤنث ہے کہ اس میں علامت تانیث ہے. جامعہ یہ مؤنث ہے. اس طرح حدیقۃ یہ مؤنث ہے. لاہور یہ مذکر ہے. اس طرح خالدن یہ بھی مذکر ہے. اور اس طرح عمر یہ بھی مذکر ہے. اس طرح آگے ہے عین علامت تانیث فیما یاتی، مندرجہ ذیل میں سے علامت تانیث کی تعیین کریں. فیہا عین جاریتن. جاریتن اس میں علامت تانیث تا کی ہے، اور لیلہ اس میں الف مکسورہ ہے. اور ہنالکا دعا زکریا ربہ. عادت زینب من السوق، اس میں زینب جو ہے یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث حقیقی ہے.